معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر پھر سے استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج جو بات کرنے جا رہے ہیں تو 2023 کی سب سے اچھی اور خوبصورت ویڈیو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ 2023 کی سب سے خوبصورت اور اچھی ویڈیو کون سی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے، ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، زیادہ تک لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون ضرور کیجیے۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں 2023 کی سب سے خوبصورت اور اچھی ویڈیو کی طرف، جس ویڈیو کا تعلق پنجاب لدھیانہ سے ہے کہ وہاں پر دو حفاظ کرام کو قرآن سننے اور سنانے کی بنیاد پر وہاں کی ذمہ داروں نے اور مسجد کے اراکین کمیٹیوں نے تحفے کے طور پر اور انعام کے طور پر 2 اسکوٹی گفٹ کیے اور تحفے میں دیے۔ پیارے ناظرین و سامعین، یقیناً یہ خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ قرآن سننے اور سنانے کی بنیاد پر دنیاوی اعتبار سے ایک چھوٹا سا انعام اور تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو سے اور لوگوں تک یہ پیغام جاتا ہے اور مسجد کے ذمہ داروں تک پیغام پہنچتا ہے، اپنی کمیٹی کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے قرآن سننے سنانے والوں کو اس طرح سے تحفے اور ہدیے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے جو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، آخرت اور اگلے جہان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گنا زیادہ اعزاز اور انعام سے نوازیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت حفاظ کرام کو کہیں گے قرآن مجید پڑھتا جا، قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں تک پہنچتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہی تمہاری آخری منزل ہوگی۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ تو حفاظ کرام کا اعزاز ہوگا، اور حفاظ کرام کے جو والدین ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پر سورج سے زیادہ روشن اور چمکتا ہوا تاج پہنائیں گے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، صرف حفاظ اور ان کے والدین تک بات محدود نہیں، بلکہ اللہ رب ذوالجلال حفاظ کرام کے خاندان میں سے اور ان کی فیملی میں سے کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حفاظ کرام کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا حقدار بنائیں گے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین، اس ویڈیو سے بہت سارا پیغام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، بہت سارا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد، شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو ذمہ دار ہے اور جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے دلوں میں حفاظ کرام کے تئیں محبت کو، عقیدت کو پیدا عطا فرمائے، اور دنیاوی اعتبار سے ان کو بھی ہمیں نوازنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، اس ملک کے مشہور و نامور عالم دین حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی قاسم دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی بڑی بات کہی اور بہت ہی اہم پیغام، بڑا پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام اور اہم بات کیا ہے، ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ ویڈیو کا آخر تک ملاحظہ کیجیے، دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، دوستو، رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہم لوگوں کے سامنے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا انعام و اکرام ہم پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اس مبارک مہینے میں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ایک ضروری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں ساتھیوں کہ ہم لوگ ابھی اس مہینے میں اپنے مال میں جو زکوٰۃ ہے وہ غریبوں کے لیے نکالتے ہیں، نکالنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دولت دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے ان کو چاہیے کہ اس میں سے اللہ کی دی ہوئی مال میں سے، دی ہوئی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے میں پیغام دے چکا ہوں۔ باقی اس وقت میں اپنے فیس بک پیج سے لائیو آ کر میں نے ضروری سمجھا، میں نے کہا بھی تھا کہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے کچھ پیغام دینا۔ ساتھیوں، جس طریقے سے زکوٰۃ
کا اس کے جو شرائط ہیں، یعنی زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، اور صدقۃ الفطر پہ یہ کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر عید الفطر کے دن صبح بھی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا اگر کوئی مالک ہوا، یا اتنی کیش کا، یا اتنی قیمت، اتنی دولت ہے، پراپرٹی ہے کسی کے پاس، اگر وہ مالک ہوتا ہے عید الفطر کے دن صبح بھی، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب اور ضروری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ گھر کے اپنے تمام ایک فرد کے طرف سے گھر کے گارجن کو ادا کرنا صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یہ رمضان میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، البتہ رمضان سے پہلے نہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو صدقۃ الفطر بھی اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، وہ بھی شریک ہو سکیں اس مبارک مہینے کی، اس مبارک تہوار میں، وہ بھی خوشیاں منا سکیں۔ اور اس کی مقدار ہے، صدقۃ الفطر کتنے نکالتے ہیں؟ عموماً آج کے زمانے میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، کشمش ہے، جو ہے، آٹا ہے، ستو ہے، وغیرہ وغیرہ، البتہ ہم لوگ اپنی طرف 1.5 کلو سے زیادہ، یعنی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہم لوگ نکالتے ہیں۔ ہمارے ارریہ ضلع سیمانچل بہار میں اس کی مقدار تقریباً، اس کی قیمت، گیہوں تو نہیں نکال پاتے ہیں لیکن اس کی قیمت نکال دیتے ہیں۔ تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہمارے علاقے میں تقریباً ہوتی ہے، اس کی قیمت 40 روپے، کہیں 50 روپے بھی ہے، کہیں 45 بھی ہے۔ تو اپنے علاقے میں گیہوں کی ریٹ کے حساب سے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ایک فرد کی طرف سے عید الفطر کے دن کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ شرط وہی ہے، جتنی دولت پر زکوٰۃ فرض ہے اتنی ہی دولت پر صدقۃ الفطر بھی واجب اور ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے حولان حول سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے دن بھی آدمی اتنی دولت کا مالک ہو جاتا ہے تو اس دن اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں فیس بک اپنے اس پیج کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ قوی امید کرتا ہوں کہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچنی چاہیے، اور اس مبارک عمل کو ہم لوگ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، دھیان رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔